يا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم وقال الله تعالى في مقام آخر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ یہ انتہائی محترم مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دنوں اور راتوں کو بڑا شرف بخشا ہے، اور اس ماہ مبارک میں پوری دنیا کے مسلمان دو عمل بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک عمل حج بیت اللہ ہے اور دوسرا عمل قربانی کرنا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت یہ دونوں عمل کرنے کی توفیق بخش دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے مختلف دنوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، عرفہ کے دن کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ 1 سال کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چند راتیں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے لیے جاگے گا، اللہ اس کو جنت میں دیں گے۔ ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات بھی شامل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس ماہ مبارک میں ہم جو 2 عمل کرتے ہیں، ان دونوں عملوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور یہ عمل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے ملت کی، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں، ان کی پیروی میں اہل اسلام یہ عمل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اضاحی، یہ قربانی کیا ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما لنا، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جن کے بال نہیں ہوتے، کچھ جانور ہیں جن کے بال نہیں تو ان کی اون ہوتی ہے، فرمایا ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، تو قربانی بھی ہم ان کی پیروی میں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں جب حکم ہے پیروی کرو، تو پھر ہمیں یہ لازمی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھیں۔ حضرت ابراہیم کے عقائد و نظریات کیا تھے، ہم اس کی بھی پیروی کریں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کیا تھی، ہم ان کی بھی اتباع، مکمل زندگی کی اتباع کریں۔ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے،
اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ واحد اللہ کا پیغمبر ہے کہ جس کی دعائیں جو مختلف موقعوں پہ مانگی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ دعائیں جس نبی کی منقول ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایک پورا رکوع غالباً حضرت ابراہیم کی دعاؤں پہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان کی تکالیف کو بھی اللہ نے قرآن پاک کا موضوع اور عنوان بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب خود کہا کہ ابراہیم کی پیروی کرنی ہے تو پھر ضروری تھا نا کہ حضرت ابراہیم کیا تھے، ان کی دعوت کیا تھی، تاکہ ہم بھی ان کی دعوت کو قبول کریں۔ ان کے افکار اور ان کے نظریات کیا تھے، تاکہ ہم بھی ان کے نظریات افکار کو قبول کریں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں قربانی کرتے ہیں، اور اگر ہم قربانی نہ کریں تو اس کا حکم کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کو یوں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کتنی لازم ہے۔ آپ نے فرمایا من وجد ساعتاً، جو شخص اللہ نے اسے طاقت اور گنجائش دی ہے کہ وہ قربانی کرے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، فلم یضحی، وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، وہ پھر ہماری عیدگاہ میں آ کے نماز بھی نہ پڑھے۔ آپ اندازہ فرما لیجئے کہ کتنی اہمیت ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والے عمل میں اتباع نہیں ہوگی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین فرماتے ہیں پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور نظریات کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور نظریات کیا تھے وہ بھی پڑھنے ضروری ہیں، تاکہ عمل تب قبول ہوتا ہے جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے پورے قرآن مقدس میں جب بھی ذکر کیا خیر کو تو پہلے دو چیزیں ذکر کی ہیں، آمنوا وعملوا الصالحہ، اور کہیں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کو پہلے ذکر نہیں کیا، ایمان کو بعد میں ذکر نہیں کیا، نہ، ایمان پہلے ہے۔ ایمان ٹھیک ہوگا تو تب، اب ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے انبیاء کے عقائد و نظریات کو قبول کرنے کا۔ ایمان نام ہے انبیاء علیہم السلام کی سوچ اور فکر اور ان کی دعوت کو قبول کرنے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ اور فکر کیا ہے؟ قرآن پاک نے ذکر کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ سورۃ شعراء ہے، 4 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، یہ 5واں رکوع ہے سورۃ شعراء کا۔ یہ سارا جو ہے رکوع آپ ہم پڑھیں تو پورا رکوع یہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا واقعہ لوگوں میں پڑھ کر سنائیے، لوگوں کو سنائیے ابراہیم کا واقعہ۔ اذ قال لأبیہ، وہ واقعہ کیا؟ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم نے اپنے ابا کو اور قوم کو کہا تھا ما تعبدون، آپ کن کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور پھر ہم انہی کو برکات دہندہ سمجھ کر، انہی کو متبرک سمجھ کر انہی کے گرد بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے آگے سے کہا تھا هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او یضرون، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم سجدے کرتے ہو، جن کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، پہلی بات هل يسمعونکم، کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم، یا تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا نقصان دیتے ہیں۔ سمجھ لگی ہے جی؟ اچھا وہ قوم تھے نا ابراہیم کی، ڈھیٹ ہونا اور چیز ہے، غلط دلائل نہیں انہوں نے پیش کیے، وہ ابراہیم کی قوم تھی، ہے پکے مشرک تھے۔ انہوں نے یہ نہ کہا ہاں ہمیں نفع ملتا ہے، ہمیں نقصان ملتا ہے، یہ نہیں کہا، یہ ہم ہوتے تو ضرور کہتے انہوں نے نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا
جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب نہ آیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واقعی نفع ملتا ہے، واقعی وہ ہماری پکار سنتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا آج کل ہم ہیں مسلمان، اس لیے تو اللہ کہتے ہیں نا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، او لوگوں غلط فہمی میں نہ مر جانا، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، ابراہیم کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا اس کے پیچھے چلو۔ تو انہوں نے کہا، قوم نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، ذرا تفکر کرو، ذرا گہری اور بصیرت کی نظر سے دیکھو، افرأیتم، بھلا دیکھو تم، ما تعبدون، تم اور تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے کن کو پوجتے رہے ہو؟ یہ پوجنے کے قابل نہیں ہے، پوجنے کے قابل وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ بت پوجے جانے کے قابل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ، ایک اور جگہ پہ بھی اسی انداز کو بیان کیا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی سے کہا تھا، ابا جی آپ کن کی پوجا کرتے ہیں؟ مزے کی بات دیکھیے، ابراہیم بت شکن باپ، بت کی عبادت بھی کرتا ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اپنے گھر سے دعوت شروع کر، تبلیغ اپنے گھر سے شروع کر۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ بھی ذکر کیا۔ ابا جی کیوں پوچھتے ہو ان کو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کوئی آپ کا کام بناتے ہیں؟ سمجھ لگ رہی ہے جی؟ یہ انداز اختیار کیا۔ باپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ لمبی بات ہے۔ باپ نے کہا تھا لارجمنک واہجرنی ملیہ، میں تجھے رجم کر دوں گا، یہاں سے چلا جا، رجم کروں گا تمہیں۔ حضرت ابراہیم نے آگے سے کیا کہا؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تو ایک اللہ کو پکارتا ہوں۔ عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اپنی پکار سے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن قربانی کا پہلا فلسفہ یہ ہے، قربانی کا تقاضا پہلا یہ ہے کہ حق بات کرو، حق بات قبول کرو، حق بات بیان کرو، اور اگر حق کی خاطر باپ چھوڑنا پڑے تو باپ کو چھوڑ دو۔ فرمایا یہ بیٹے کی قربانی تو بڑی بعد میں ہے، سب سے پہلے دن جو حضرت ابراہیم کی قربانی تھی وہ اپنے باپ کے لیے قربانی تھی۔ سب سے پہلی قربانی، ہمیں تو ایک قربانی کا پتہ نا حضرت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم کی پہلی قربانی یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے باپ کو قربان کیا ہے، اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ قرآن شاہد ہے، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو ہر سال جو قربانی کے 10 دن آتے ہیں یہ مشق کرواتے ہیں۔ وہ انسان اگر اپنی قربانی قبول کروانی ہے تو اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے دین پر چلنا ہوگا، ابراہیم کے طریقے پر چلنا ہوگا، ابراہیم کی پیروی کرنی ہوگی۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے کھول کے بات کی تھی، باپ نے قبول نہیں کیا تو باپ کو چھوڑ دیا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اے لوگوں، قربانیاں کرنے والوں، آج جب تم اس معاشرے میں رہو گے، اس معاشرے کے اندر غیر اللہ کی پرستش کی جائے گی، غیر اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اپنی ثقافتوں اور رسوم کی طرف بلایا جائے گا، تمہارا دین کا اور رشتوں کا ٹکراؤ آئے گا، دین کا اور ثقافتوں کا ٹکراؤ آئے گا، دین کا اور کمائیوں کا ٹکراؤ آئے گا، دین کا اور رسوم کا ٹکراؤ آئے گا، دین کا اور رشتوں کا ٹکراؤ آئے گا۔ وہ قربانیاں کرنے والوں، یاد رکھنا، قربانیاں تب قبول ہوں گی جب تم دین کو قبول کر لو گے، دین کے اوپر رشتوں کو قربان کر دو گے۔ ماں باپ کی قربانی دینی پڑے دے دینا، علاقے کی قربانی دینی پڑے دے دینا، بادشاہ وقت کا مقابلہ کرنا پڑے بادشاہ وقت کا مقابلہ کرنا، یہ ساری باتیں
میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، میرے سامنے جو قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں نا، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں سادہ لفظوں میں، کیونکہ صرف 5-6 منٹ تو رہ گئے ہیں۔ قرآن پاک نے جو حضرت ابراہیم کی زندگی کو بیان کیا نا خوبصورت انداز میں، وہ سارا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیٹے کی محبت آ جائے تو بیٹے کی محبت کو قربان کر دینا، اللہ کے حکم کی اتباع کرنا۔ بیوی کی محبت ایک اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیوی کی محبت آ جائے، بیوی سے جدائی سہنی پڑے تو بیوی سے جدا ہو جانا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ قربانی کا پیغام یہ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تیرا عقیدہ اور تیرا نظریہ یہ ہو جانا چاہیے، ان صلاتی، میری جو جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، ونسکی، میری جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ قربانی کا یہ پیغام مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ اگر کوئی چیز قربان کرنی ہے، کوئی چیز بانٹنی ہے، کوئی چیز دینی ہے تو اللہ کے نام کی دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہ دینا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دو گے، نہ یہ تیری یہ قربانی قبول ہوگی نہ کوئی اور ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں چلا گیا، ایک دوزخ میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک علاقہ تھا جہاں کے لوگ وہ غیر خدا کی پرستش کرنے والے تھے، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے علاقے سے جو بھی گزرتا اس کو کہتے اس کے نام کی نیاز دے تب آگے گزرنے دیں گے، اور وہ تھے طاقتور۔ ایک صاحب آیا اور وہاں سے وہ گزرنے لگا، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر نیاز دے گا تو آگے جائیں گے۔ اس نے کہا میں فقیر آدمی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا جانے نہیں دیں گے وگرنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہ مکھی اس کے نام کی قربان کر دے۔ اس نے جھپٹا مارا، مکھی کو پکڑا، مکھی کو مارا اور اس بت کے نام دے دیا کہ یہ اس کے لیے ہے، اس کے اوپر قربان کر دیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ماتا، وہ مرا اور سیدھا جہنم میں چلا گیا، فدخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا اور وہ اس علاقے سے گزرنے لگا، انہوں نے کہا کہ قربانی اس کے نام کی دینی ہوگی، نیاز اور نظر اس کے نام کی چڑھانا ہوگی۔ اس نے کہا میں تو نہیں چڑھاتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چڑھائے گا تو ٹھیک ہے وگرنہ تجھے مار دیں گے۔ حدیث کے لفظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن کو انہوں نے اس کے سر سے جدا کر دیا، لیکن انہوں نے مکھی اور کوئی چیز غیر خدا کے نام کی نیاز نہ چڑھائی۔ جب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر اس کی گردن اتری، ادھر سیدھا جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ قربانی مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ عبادت کی بنیادی بڑی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت کی قسم ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت میں بھی غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا، سجدے میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا، رکوع میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ اس عقیدے سے نہیں باندھنے یہ میری دل کی حالت کو جانتا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، یہ عبادت ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس نظریے سے ہاتھ نہیں باندھنے، اور سجدہ تو تعظیمی بھی نہیں کرنا، ادب میں بھی سجدہ نہیں کرنا نا۔ عبادت کا سجدہ تو ہے ہی ناجائز، ادب میں بھی سجدہ نہیں کرنا کسی کے سامنے بھی۔ اور جب آمنہ کے لال کے سامنے نہیں کیا جا سکتا تو اور کون ہے؟ بات ہے سیدھی سیدھی، گل مک گئی، کہانی ختم۔ آمنہ کے لال کو کہا گیا یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے جھکیں؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے خاوند کے آگے جھکو۔ تو پہلی قسم عبادت کی ہے بدنی عبادت۔ یہ بدنی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یہ قربانی کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے۔ دوسری عبادت ہوتی ہے قولی عبادت، زبان سے پکار، زبان سے بولنا، جنہیں ہم دعائیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ دعائیں کہتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا، رب اغفر وارحم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ یا حدیث پاک میں دعائیں موجود ہیں، اللہم انی اسألک الہدی، اللہم انی اسألک الصحہ، اللہم انی اسألک العافیہ۔ یہ جو دعائیں ہیں، یہ پکار جو ہے، یہ
زبان کی عبادت جسے قولی عبادت کہتے ہو، جس کا اقرار ہم نماز میں کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، میری ساری کی ساری قولی عبادتیں بھی اللہ کی، میری ساری کی ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ کی، میری ساری کی ساری مالی عبادتیں بھی اللہ کی۔ فرمایا زبان سے بھی قولی عبادت بھی اگر مدد مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے، ما فوق الاسباب، جب اسباب ختم ہو جائیں، کسی سے باتیں کرنی ہے، کسی کو اپنی مشکلات پیش کرنی ہے، کسی کے سامنے اپنے دکھڑے پیش کرنے ہیں، کسی کے سامنے اپنے شکوے رکھنے ہیں، کسی سے مانگنا ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کے سامنے اسباب کے بغیر تو حاجتیں رکھے، اسباب کے بغیر تو مشکلیں رکھے، ایک اللہ ہے۔ قولی عبادتیں بھی اللہ کی۔ اور تیسری عبادت کی قسم ہے وہ مالی عبادت۔ مالی عبادت بھی تو نے جانور ذبح کرنا ہے، تو نے کھیر دینی ہے، تو نے حلوہ بانٹنا ہے، تو نے مرغی دینی ہے، تو نے روپیہ دینا ہے، تو نے لاکھ دینا ہے، تو نے مکان بنا کے دینا ہے، تو نے پنکھا دینا ہے تو اللہ کے لیے دینا، کسی اور کے نام کی نہیں دینا۔ اگر اور کسی کے نام کی دے گا تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ آیت قرآن پاک میں 4 جگہ پہ آئی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے حرام کر دیا مردار کو۔ آپ اب بڑے شوق سے اپنی جیب کو تنگ کر کے 2 لاکھ کا جانور خرید کے لاؤ۔ اللہ نہ کسی کو یہ اگلی آزمائش میں ڈالے وہ جانور جو ہے گلا گھونٹ کے خود ہی مر جائے، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ آپ کے گھر کی حویلی میں یہ کیا، آپ کے گھر کی حویلی میں یہ ہوا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ 2 لاکھ کا قیمتی ہے، خوبصورت ہے، تازہ مر گیا، ابھی اس کی سانسیں ختم ہوئی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ چپ کے چھری چلا کے لوگوں میں بانٹو گے؟ بانٹیں گے؟ نہیں بانٹیں گے۔ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں جی؟ کیوں؟ مردار حرام ہے۔ کیا ہے؟ مردار حرام ہے۔ والدم، اللہ نے خون کو حرام کر دیا۔ یہ دم مسفوح ہے۔ آپ کسی آنے والے مہمان کو خون پیش کرو گے؟ آپ کہو گے بابا یہ اس بکرے کا خون ہے جس بکرے کو میں نے 2 سال پالا ہے اور اس کو دیسی گھی کی چوریاں کھلائی ہیں، یہ اس بکرے کا خون ہے، اور 10 ذوالحجہ کو میں نے قربان کیا۔ پلاؤ گے کسی کو؟ نہیں پلائیں گے۔ کیوں؟ یہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، یہ تو اب تیسری مثال بنتی نہیں ہے۔ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اللہ کہتا ہے، تو کہتا ہے مردار حرام، تو کہتا ہے خون حرام، تو کہتا ہے خنزیر کا گوشت حرام۔ چوتھی بات میں کہتا ہوں یہ حرام ہے، تو کہتا ہے حلال ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہاں پہ جا کے اللہ نے یہ نہیں کہا جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے گا وہ حرام ہے، بلکہ فرما دیا وما اہل، جس چیز کے اوپر اعلان کیا جائے کہ یہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے۔ اہل لفظ آیا، یہاں پہ ذبیحہ نہیں آیا، نحر نہیں آیا، ذبیحہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ وما ذبیحہ لغیر اللہ، کیونکہ اس کے اندر تخصیص ہو جانی تھی۔ پھر وہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے نا وہی حرام ہونا تھا غیر اللہ کے نام کا، اور کوئی چیز حرام۔ اللہ نے ذبیحہ لفظ نہیں بولا۔ احلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا ہلال فطر، عید کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ اور عید کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ہر بندہ مشتاق ہوتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ جائے، رمضان کا چاند نظر آ جائے۔ لوگ اپنی چھتوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر جس کو چاند نظر آتا ہے وہ شور ڈال دیتا ہے، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، فوراً فون بجتے ہیں، چاند نظر آ گیا، رمضان مبارک ہو یا عید مبارک ہو۔ اعلان ہونے شروع ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی اعلان ہوتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا، صبح عید ہوگی۔ تو لفظ احلال اس سے وما احل، جس چیز کا اعلان کر دیا جائے کہ یہ غیر اللہ کے لیے ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ہے، وہ حلوہ ہو، وہ جانور ہو، وہ گائے ہو، وہ بکرا ہو، وہ انڈا ہو، وہ مرغی ہو۔ اللہ کہتے ہیں جیسے خون حرام، جیسے گوشت حرام، جیسے خنزیر حرام، اسی طرح یہ حرام ہے۔ یاد رکھ، اگر حلال کرنا ہے تو حلال تو اللہ کے نام کی قربانی حلال ہے، غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز حلال نہیں ہے۔
اگر حلال کھانا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام پہ ذبح کر، قربانی کے دلوں میں جانور ذبح کر، آگے پیچھے جو کچھ مرضی دیتا رہے، لیکن دے کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی یہ مجھے اور آپ کو یہ تاکید کرتی ہے کہ میں اور آپ حضرت عقائد میں، عبادات میں، ہر عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اگر ہم حضرت ابراہیم کی اتباع کریں گے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے دوستوں، پھر کیا ہوگا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے خونوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے گوشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ ادھر تیرے جانور کا خون بہے گا، ادھر اللہ تیرے لیے رضا کے فیصلے کر دے گا، لیکن اگر تو قربانیاں دیتا رہا لیکن تو نے ابراہیم کے دین کے پیچھے نہ چلا تو یاد رکھیے سب کچھ حبطت اعمال لو اشرکو، اگر تم نے شرک کر لیا تمہارے سارے کے سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو قبولیت والے نظریے کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔